رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. رواه ابو داود. تمام قسم کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیز طلبہ، آپ کے سامنے اب تک حقیقی طالب علم کون ہے کے موضوع پر 2 درس پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں آپ کے سامنے ایک طالب علم کے اندر پائی جانے والی کچھ خصوصیات اور اہم خصوصیات کا ذکر کیا گیا تھا. انہی خصوصیات میں سے کچھ مزید خصوصیات جو ایک طالب علم کو اس راستے میں اس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ان میں سے کچھ خصوصیات کا آپ کے سامنے آج ذکر کرنا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلاس میں حاضر ہو جائیں، استاد کا درس سن لیں، اس کو سمجھ جائیں، یہی کافی ہے. سمجھنے کے بعد اس کو یاد کریں نہ کریں کوئی دقت نہیں، بس سمجھ آ جانا چاہیے. حالانکہ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. ایک طالب علم اگر چیزوں کو سمجھتا ہے اور اسے یاد نہیں کرتا تو یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی طرف سے ہونے والی بہت عظیم غلطی ہے. وہ اس لیے کہ تقریباً علم شرعی سے جڑے ہوئے تمام کے تمام علماء کرام تقریباً اس بات پر جمع ہیں کہ علم شریعت ہو یا کوئی علم ہو، بغیر حفظ کے انسان کسی علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو کتابی شکل نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ آپ کے دل پر اترتا تھا، آپ کو یاد ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا: بل هو آیات بینات. یہ قرآن جو ہے واضح نشانیاں، واضح آیات ہیں. کہاں ہیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم. کہاں ہیں یہ اہل علم کے سینوں میں ہیں. یعنی دراصل کتاب کی حفاظت اللہ رب العالمین نے سینوں میں کی ہوئی ہے، حفظ ہے یہاں پر. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے الثناء علی حفظۃ القرآن، قرآن کے حافظوں کی اس میں تعریف کی گئی ہے. اس آیت میں قرآن کے حافظوں کی تعریف ہے. یہاں سے حفظ کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا. اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس شخص کے چہرے کو روشن رکھے جس نے ہماری حدیث سنی اور سننے کے بعد کیا کیا؟ فحفظہ، اسے یاد کیا، اس کو حفظ کیا، اس کو سینے میں محفوظ کیا. کیونکہ صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد جب تک ہم اپنے سینے میں اس کو جگہ نہیں دیں گے تب تک اس حدیث کا یا اس علم کا حق ادا نہیں کر سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب حفظ العلم. یہ باب ہے علم کو یاد کرنے اور حفظ کرنے کے بارے میں. اور یہ اس باب میں ایک عجیب سی بات ہے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 3 حدیثیں ذکر کی ہیں اور تینوں ہی کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حفظ حدیث بہت اہم چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ اور راوی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں علم کو یاد کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو احادیث یاد تھیں، ازبر تھیں، ان کے سینے میں محفوظ تھیں، اس سے حفظ علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے یہ حفظ اتنی اہم چیز ہے اور اس سلسلے میں اتنی باتیں ہیں کہ اگر صرف حفظ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ درس صرف حفظ کے لیے خاص ہو جائے گا، لیکن مجھے کچھ اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میں ترتیب وار علماء کرام کے اقوال، کچھ اشعار عربی کے آپ کے سامنے حفظ کے سلسلے میں پیش کرتا ہوں، آپ غور کریں کتنی اہم چیز ہے حفظ۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب جو شرح حلیۃ طالب العلم، جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے، انہوں نے اس کتاب میں لکھا الحفظ هو الاصل، حفظ ہی اصل ہے، فعلم بلا حفظ یزول سریعا، اگر انسان بغیر حفظ کے علم حاصل کرتا ہے تو اس کو ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اگر انسان صرف بغیر یاد کیے ہوئے علم حاصل کرتا ہے وہ کب تک باقی رہے گا؟ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کو زائل ہونے میں، اس کو ختم ہونے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ علم حاصل کرتے تھے طلبہ علم کے زمانے میں، کچھ لوگ ہمیں دھوکہ دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے الفہم الفہم، صرف سمجھنا کافی ہے، تم چیزوں کو سمجھ لو، یاد کیوں کرتے ہو؟ امام ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا، فنفعنا اللہ بما حفظنا من المتون، اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں متون کو یاد کرنے کی توفیق دی، اور اگر اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نہ دیتا کہ ہم چیزوں کو یاد کریں، فرماتے ہیں ولولا ان اللہ نفعنا بذلک لضاع علینا علم کثیر، اگر اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق نہ دیتا تو ہم سے بہت سارا علم ضائع ہو جاتا، ہم علم سیکھ ہی نہ پاتے۔ ان کے ایک شاگرد شیخ صالح العثیمین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بارہا ہم سے شیخ ابن عثیمین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے پڑھا تو بہت ہے، فحفظنا قلیلا، لیکن یاد بہت کم کیا ہے۔ اللہ نے جتنا فائدہ ہمیں ہمارے حفظ کے ذریعے جو ہم نے یاد کیا تھا اس سے پہنچایا ہے، اس سے زیادہ کسی چیز سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو پڑھنے کا ایک الگ فائدہ ہے، مطالعے کا ایک الگ فائدہ ہے، لیکن صرف مطالعہ کرتے رہنا اور چیزوں کو یاد نہ کرنا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ سامعین، ایک شیخ محمد بن عبد العزیز المانع، انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے ارشاد الطلاب، اس میں وہ لکھتے ہیں لا شک عند العقلاء ان العلم لا ينال الا بالحفظ، وہ کہتے ہیں یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو شخص بھی عقل مند ہے وہ اس بات کو جانتا ہے، اس کے نزدیک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علم کو بغیر حفظ کے محفوظ نہیں کیا جا سکتا، علم بغیر حفظ کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو اس کی یہ سوچ غلط ہے، اس کو اپنی سوچ میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ بغیر حفظ کے وہ علم کو حاصل کرنے چلا ہے، یہ ناممکن ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعلیک بالحفظ، حفظ کو لازم پکڑو، بغیر حفظ کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی کے مشہور اشعار ہیں، امام شافعی نے یہ اشعار اپنے دیوان میں بھی ذکر کیے ہیں، ان کے دیوان میں صفحہ نمبر 112 پہ یہ اشعار موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں علمی معی حیثما یممت ینفعنی، میرا علم ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، میں جہاں بھی جاؤں میرا علم مجھے فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قلبی وعاء لہ لا بطن صندوقی، میرا دل یہ علم کا برتن ہے، میں نے اپنے علم کو صندوق میں محفوظ نہیں کیا، یعنی لکھ کر میں اپنے صندوق میں رکھ دوں کاپیوں کو یا کتابوں کو، نہیں، میں نے سارا علم اپنے دل میں محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کنت فی البیت کان العلم فیہ معی، اگر میں گھر میں ہوتا ہوں تو میرا علم میرے ساتھ میرے گھر میں ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُ فِي السُّوقِ كَانَ الْعِلْمُ فِي السُّوقِ، اور اگر میں بازار میں ہوتا ہوں
تب بھی ایسا نہیں کہ میرا علم میرے گھر میں ہو، میرا علم میرے ساتھ بازار میں ہوتا ہے۔ کسی سے اردو شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ بات کہی تھی کہ اردو شاعر کہتا ہے کہ جب بحث چھڑ گئی تو وہ خاموش ہو گیا، جب بحث چھڑ گئی تو وہ خاموش ہو گیا، اس کا تمام علم تو الماریوں میں تھا۔ اس نے صرف کتابیں پڑھی تھیں یا بہت ساری معلومات جمع کی تھی، جمع کرنے کے بعد سارا علم اس نے اپنی الماریوں میں رکھ دیا، اس نے اپنے سینے میں علم کو جگہ نہیں دی۔ اس لیے اب جب انسان کے پاس علم محفوظ نہیں ہوتا تو وہ مجلسوں میں بات کرنے لائق نہیں ہو پاتا، وہ مجلسوں میں خاموش سا رہتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں فلاں کتاب میں یہ بات آئی تو ہے لیکن یاد نہیں ہے۔ اگر وہی چیز آپ کو یاد ہوتی تو آپ کسی کے سامنے اس مسئلے کا حل پیش کر دیتے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ فلاں کتاب میں یہ چیز موجود ہے، ہم سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا، ہم نے کہا بلوغ المرام میں یہ بات آئی تو ہے لیکن ہمیں یاد نہیں، دیکھنا پڑے گا ایک بار۔ اب دیکھنا پڑے گا تو اب کہاں سے ہمارا مقام لوگوں کی نظروں میں پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے بغیر حفظ کے لوگوں کے مسائل سلجھا سکتے ہیں؟ تو بغیر حفظ کے علم حاصل کرنا یہ بے سود ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے، شاعر کہتا ہے فاحفظ فإن الحافظ الامام، چیزوں کو یاد کرو کیونکہ یاد کرنے والا ہی امام بنتا ہے۔ جو چیزوں کو یاد کرتا ہے وہ لوگوں کی امامت کرتا ہے۔ علم کے بارے میں آپ نے ایک بہت مشہور قصیدہ ہے ابو اسحاق الالبیری، ان کا ایک بہت مشہور انہوں نے علم کے بارے میں کئی اشعار لکھے ہیں، 100 سے زیادہ اشعار صرف علم کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے تفت فؤادک الایام فتہ، اسی میں انہوں نے ایک شعر کہا وکنز لا تخاف علیہ لصا خفیف الحمل یوجد حیث کنت، یہ علم ایک خزانہ ہے، اور کیسا خزانہ؟ لا تخاف علیہ لصا، آپ اس خزانے کے بارے میں کسی چور سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی چور آئے گا اور میرا خزانہ۔ ہاں دنیا کے سارے خزانے ایسے ہیں کہ انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں کوئی لوٹ نہ لے، لیکن علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ انسان کے سینے میں ہو تبھی انسان کو ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا، سینوں کے بجائے صرف کتابوں اور کاپیوں میں اس کو جمع کر دیا، لیکن کتابوں کے بارے میں تو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی لے نہ جائے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کتابوں میں کاپیوں میں لکھا، امتحان سے پہلے کاپی ہی کسی نے کوئی کاپی ضرورت مند کوئی کاپی لے گیا آپ کی، اب پریشان ہیں کیا کریں، چیزیں یاد ہی نہیں کی، صرف کاپیوں میں لکھ کے جمع کی ہیں، اب پریشان ہیں۔ تو علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ آپ کو کسی چور سے ڈرتے نہیں ہیں آپ، کوئی چور چرا لے گا۔ کہا خفیف الحملی، بہت ہلکا بوجھ ہوتا ہے اس کا، یوجد حیث کنت، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس خزانے کو ہم اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے۔ اگر کتابوں میں لکھ کے رکھ دیا تو پھر کتابوں کے بارے میں ہمیں ڈر رہتا ہے کہیں کوئی لے نہ جائے، کوئی ہماری کاپی نہ لے جائے، کوئی ضرورت مند آ کر ہماری کاپی لے کر چلا جائے، اور امتحان کے وقت ہم کیا ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اندلس کے ایک بہت بڑے امام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے لوگوں کو کچھ اختلاف ہو گیا تو لوگوں نے ان کی ساری کتابیں جلا دیں، اور یہ بات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھی ہے، ان کا واقعہ لکھا ہے۔ جب کتابیں جلا دیں تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا فَإِن تُحْرِقُ الْقِرْطَاسَ لَا تُحْرِقُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْقِرْطَاسُ بَلْ هُوَ فِي صَدْرِي، تم نے صرف کتابیں جلائی ہیں، میرے پاس جو کتابیں تھی تم اس کو جلا سکتے، لیکن ان کتابوں میں جو علم تھا تم ان کو نہیں جلا سکتے۔ کیوں نہیں جلا سکتے؟ بل ہوا فی صدری، کیونکہ وہ علم میرے سینے میں، میں دوبارہ لکھ دوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری کتابیں جلا دو، لیکن اس علم کو نہیں جلا سکتے جو علم ان کتابوں میں محفوظ ہے۔ اور وہ علم صرف کتابوں میں نہیں رہا، بلکہ میں نے اس علم کو کتابوں سے زیادہ اپنے سینے میں جگہ دی ہے، اور وہ مجھے یاد ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آگے کہتے ہیں یسیر معی حیث استقلت رقائبی، کہ جہاں میں جاتا ہوں، جہاں میری سواری جاتی ہے، میرا علم میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وینزل ان انزل ویدفن فی قبری، کہا کہ میرا علم جہاں میں اترتا ہوں وہاں میرے ساتھ اترتا ہے اور میرے ساتھ میرے قبر میں جائے گا، میرا علم میرے ساتھ
میری قبر میں جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے علم اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا، اپنے دل میں اس علم کو جگہ دی ہوگی. ورنہ بغیر سینے میں علم کو محفوظ کیے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ ہمارا علم ہمارے ساتھ جائے، کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وقت یہ دعویٰ ہو سکتا ہے جب آپ اپنے علم کو اپنے سینے اور اپنے دماغ میں جگہ دیں، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر کے رکھیں. ایک عالم دین باحیات ہیں شیخ احمد القعیمی، وہ کہتے ہیں کہ کتنے آپ دیکھیں کتنے ایسے علماء کرام ہیں کہ ان کے ساتھ ہم حافظ کا لقب لگاتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ. کیوں لگاتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ حافظ کا لقب اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ان کے سینے میں محفوظ تھی، اور ظاہر حافظ اسے ہی کہا جائے گا جو چیزوں کو یاد رکھتا ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو طلباء کے اندر بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں علم کو لے کر، وہ اسی لیے پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے ترک الحفظ، کیا کیا ہے؟ انہوں نے حفظ کو چھوڑ دیا ہے. حفظ کرنا چھوڑا تو علم سینے میں محفوظ نہیں ہے. اب ساری کمزوریاں اسی لیے پائی جاتی ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ حفظ جو ہے ہوا اساس العلم، یہ علم کی بنیاد ہے، یہ علم کی بنیاد ہے. فَإِذَا ضَاعَ الْأَسَاسُ ضَاعَ الْعِلْمُ، اگر بنیاد ختم ہو جائے تو پھر عمارت قائم نہیں رہتی. علم حاصل کرنے کے لیے یاد کرنا یہ ایک عمارت کی بنیاد کی مانند ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ فَلَن تَتَعَلَّمَ بِدُونِ الْحِفْظِ مَهْمَا كَانَ، آپ چاہیں کوئی بھی ہوں، کسی زمانے کے ترم خواہ ہوں، لیکن بغیر حفظ کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. وہ آگے کہتے ہیں کہ بعض لوگ حفظ سے دشمنی کرتے ہیں، اور یہ ساری دشمنی انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ مغرب یعنی ویسٹ کلچر سے لی ہے. وہ لوگ حفظ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں کہ کیا یاد کرتے ہو، کیا چیزوں کو رٹا مارتے ہو، صرف سمجھو، اپنے دماغ میں اس کو صرف سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام چالیں ہیں جو انسان کو علم دین سے غافل کرنے کے لیے ہیں. ایک طالب علم کے لیے یہ سب سے اہم خوبی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے دماغ اور دل میں جگہ دے، کتابوں سے زیادہ. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو شروع میں چیزیں یاد نہیں ہوتی، بہت دفعہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چیزیں دماغ میں یاد کی لیکن بھول گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان علم سیکھنے کی شروعات کرتا ہے تو اس کا دل جو ہوتا ہے، دل وہ ایک بہت چھوٹی گھاٹی کی مانند ہوتا ہے، زیادہ اس میں جگہ نہیں ہوتی. لیکن جب وہ سیکھتا رہتا ہے تو اس کا دل ایک وادی کی طرح ہو جاتا ہے. جو پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے، چوڑا راستہ، اس کی مانند ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کے دل میں کچھ بھی رکھ دیں وہ اس کو ہضم کر لے جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب دھیرے دھیرے انسان اپنے حفظ پہ کام کرتا ہے، جب دھیرے دھیرے انسان اپنے حفظ کو اپنے دماغ کو یاد کرنے کی عادت ڈلواتا ہے. یہ تبھی ممکن ہے. تو حفظ کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم ایک عالم بن جائیں گے بغیر حفظ کے، یہ ممکن نہیں ہے. چیزوں کو یاد کرنے کی عادت ڈالیں. اور یاد کرنا جو میں کہہ رہا ہوں اس سے یہ ہرگز نہ لیں کہ سمجھے نہیں، یا تو سمجھنے کے ساتھ یاد کریں یا یاد کرنے کے بعد سمجھیں. یہ دونوں طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. بہت سارے حفاظ جو حفظ میں ہوتے ہیں ان کو آپ قرآن وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ اگر آگے جا کر وہ علم دین حاصل کریں گے تو انہوں نے جو یاد کیا ہے، ان کا یاد کیا ہوا آگے جب یہ ترجمہ پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے معانی کے ساتھ، تو یہ جلدی ان کے دماغ میں بیٹھے گی یہ بات. کیوں؟ کیونکہ ان کو آیتیں یاد ہیں. اب دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز یاد ہے، اور اگر وہ یاد کی ہوئی چیز کو اگر ہمیں سمجھایا جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ سمجھ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ لیکن ہم نے ایک چیز سمجھی اور یاد نہیں کی، وہ سمجھ کب تک باقی رہے گی؟ ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سے دوبارہ پوچھا جائے کہ آپ نے اس کتاب میں کیا پڑھا تھا، اب یاد نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ نے یاد کیا ہے اور سمجھا ہے تو یاد کے ساتھ ساتھ سمجھ باقی رہتی ہے. لیکن صرف سمجھ بغیر حفظ کے باقی نہیں رہتی. سمجھ آج ہیں، آج سمجھے آپ، کل بھول گئے، لیکن آپ نے جو یاد کیا پختہ طریقے سے وہ آپ کے ساتھ برقرار رہے گا، وہ آپ کے دل میں محفوظ رہے گا اور باقی رہے گا.
جب تک آپ اس کو تکرار کرتے رہیں گے، اس کو دہراتے رہیں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حفظ کرنے کا طریقہ کیا ہے، چیزوں کو یاد کیسے کیا جائے۔ اب ہم میں سے لوگوں کے الگ الگ طریقے ہیں، کوئی لے کے بیٹھتا ہے، ایک بار دیکھا اس نے اور پڑھا، اس کے بعد بند کیا، 5 مرتبہ اس کو دہرایا اور کہا یاد ہو گیا، اور لگتا بھی ہے یاد ہو گیا۔ کیا یہ طریقہ ہے حفظ کرنے کا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین مسجد نبوی کے ایک امام و خطیب ہیں، دکتور عبد المحسن محمد القاسم، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک بہت اہم کام کیا ہے، انہوں نے بہت ساری کتابوں کو جو یاد کرنے لائق ہیں، جن کو ہم متن کہتے ہیں، مختصر متن، انہوں نے اس کو مختصر پاکٹ ٹائپ کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ابھی ایک کتاب ہے اس طرح، ایسی کتابوں میں انہوں نے کئی مستوے، کئی جلدوں میں، مطلب چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، 5-6 مستوے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ دوسری کتاب، اور اس کو نام دیا انہوں نے متون طالب العلم، طالب علم کے متون ہیں وہ، اور طالب علم کو چاہیے کہ ان کو یاد کریں۔ انہوں نے ان کتابوں میں جہاں بہت سارے متون عقیدے کے متعلق حدیث کی کتابوں کو، چھوٹی چھوٹی کتابوں کو جمع کیا ہے، وہاں شروع میں انہوں نے یاد کرنے کا طریقہ بتایا تاکہ طلبہ اس کو یاد کرنے میں ان کو آسانی ہو۔ تو وہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان جس چیز کو یاد کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کرر المقدار الذي تريد تحفظه 20 مرہ حفظا، جس چیز کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو 20 بار دہرائیں۔ کتنی بار؟ یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ نہ سمجھیے گا اس کو، یہ کم سے کم ہے، ابھی یہ باتیں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور اب یاد کس وقت کرتے ہیں؟ مان لیجیے آپ مغرب بعد یاد کرتے ہیں، آپ نے مغرب بعد چیز کو یاد کرنے کے لیے 20 مرتبہ دہرایا، دیکھ کر آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، اور بغیر دیکھے حفظ سے آپ نے کیا کیا، 20 بار پڑھ لیا، یاد ہو گئی وہ چیز۔ اب جب آپ اگلی صبح فجر کے بعد اس کو دوبارہ دہرائیں گے اور دوبارہ بغیر دیکھے 20 مرتبہ پڑھیں گے، کتنے مرتبہ؟ 20 مرتبہ، یہ طریقہ انہوں نے بتایا ہے۔ پھر جب آپ اگلے دن نیا سبق یاد کرنے جائیں گے تو نیا سبق یاد کرنے سے پہلے دوبارہ پچھلا سبق 20 بار پڑھیں گے، دوبارہ پچھلا سبق 20 بار پڑھیں گے، اور ہفتے میں ایک دن چھٹی لیں گے، ہفتے میں ایک دن جو پورے ہفتے یاد کیا ہے اس کو دہرائیں گے، پورے ہفتے جو یاد کیا ہے اس کو دہرائیں گے۔ اب وہ آپ چاہے 4 مرتبہ دہرائیں، 5 مرتبہ دہرائیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اب آپ سوچیں، چیز کو اگر ایسے یاد کیا جائے گا تو یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی شخص یہ دعویٰ، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جس شخص کو یہ شکایت ہو کہ میرا حافظہ کمزور ہے، وہ اس طریقے پر عمل کر کے دیکھے اور پھر مجھے آ کر بتائے کہ مجھے چیز یاد نہیں ہوتی، تو پھر میں اس کو 40 مرتبہ کہوں گا کہ یاد کر۔ تعداد بڑھائی جائے گی، پھر ایک تعداد تو ایسی پہنچے گی کہ وہاں انسان کو چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے چیزیں یاد نہیں ہوں جبکہ اس کو سورہ فاتحہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سورہ فاتحہ یاد نہیں، یا مجھے کلمہ یاد نہیں ہے، یا مجھے اپنا نام یاد نہیں ہے۔ اتنا حافظہ کہ تو کسی کا کمزور نہیں ہوگا کہ سورہ فاتحہ یاد نہ ہو۔ کیوں یاد ہے سورہ فاتحہ؟ اس لیے یاد ہے کہ ہم بار بار اس کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بار بار جو پڑھنا ہے نا، یہی چیزوں کو ہمارے دماغ اور دل میں محفوظ کرتا ہے، چیزوں کو بٹھاتا ہے، چیزوں کو ہمارے دماغ میں یہ چیز بٹھاتی ہے کہ ہم بار بار اس کو دہرائیں۔ دہرانے سے ایسا ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور ابھی باتیں انشاءاللہ کچھ باتیں آگے آئیں گی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ حفظ کے اوقات کیا ہیں، کب کب چیزوں کو یاد کیا جائے؟ کیا ہر وقت ہم یاد کرنے بیٹھ جائیں؟ علماء کرام نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الفقیہ والمتفقہ جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے، اعلم، یاد رکھ لو، جان لو، ان للحفظ ساعات، کہ یاد کرنے کے کچھ خاص گھنٹے ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ینبغی لمن اراد التحفظ، جو شخص یاد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان اوقات کا، ان جو ٹائمنگ ہے یاد کرنے کی، جو وقت ہیں ان کی رعایت کرے۔ وہ کہتے ہیں سب سے بہترین اوقات جو ہوتے ہیں یاد کرنے کے وہ الاسحار ہیں، سحر کا وقت۔ کون سا وقت؟ جس وقت نیند سب سے میٹھی ہوتی ہے، سب سے بہترین وقت یاد کرنے کا فجر سے پہلے جو سحر کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابھی رکیے، آپ کے وقت بھی آ رہے ہیں دھیرے دھیرے۔
ثم بعدها وقت انتصاف النہار، پھر دن کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے، نصف نہار کا وقت ہوتا ہے وہ. اس کے بعد الغدوات، غدوات کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک جو وقت ہے اس کو غدوات کا وقت بولتے ہیں. یہ بھی ہے یہ تیسرے نمبر پہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وحفظ اللیل اصلح من حفظ النہار، اور رات کے وقت یاد کرنا یہ دن کے وقت یاد کرنے کے مقابلے زیادہ بہتر ہوتا ہے. رات کے وقت آپ دیکھیں، تجربہ کرتے ہیں آپ لوگ، رات میں جو چیز یاد کرتے ہیں اگر صبح اس کو ایک بار دہرا لیں تو بالکل پختہ وہ چیز ہو جاتی ہے، دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو یہ اچھا، انہوں نے اس کے بعد ایک بات نقل کی. قیل لبعضهم، بعض علماء کرام سے پوچھا گیا بما ادرکت العلم، آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ وہ کہتے ہیں بالمصباح، چراغ کے ذریعے. کیسے حاصل کیا؟ کیا مطلب؟ چراغ کب جلاتے ہیں؟ رات کے وقت. یعنی میں نے رات میں جاگ کر چراغ جلایا اور اس میں چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر علم حاصل کیا. اور آگے کہتے ہیں والجلوس الی الصباح، اور صبح تک بیٹھا رہا تب میں نے علم حاصل کیا. افلاطون سے کسی نے پوچھا، ایک جاہل آدمی نے پوچھا، یہ بھی بات انہوں نے خط بغدادی نے لکھی ہے کہ آپ کے پاس اتنا سارا علم آیا کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنا تو نے شراب پی ہے نا اس سے زیادہ میں نے چراغ میں تیل ڈالا ہے، اور چراغ میں تیل ڈال کے چراغ جلایا تب میں نے علم حاصل کیا ہے. کیا بے عزتی! تو یہ ایسا علم حاصل کیا گیا ہے. اب یہ تو وقت ہو گیا، طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہمارے حفظ کو مضبوط کرتی ہیں. حفظ کو مضبوط کرنے والی چیزیں کیا ہیں جو ہمارے حفظ میں معاون ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اخلاص. ہم کس کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، کس کے لیے یاد کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یاد کریں اور لوگ کہیں کیا حافظہ ہے ماشاء اللہ؟ نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما یحفظ الرجل علی قدر نیتہ، انسان اپنی نیت کے مطابق یاد کرتا ہے. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے اور اس کے دین کے لیے، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یاد کر رہا ہوں، دین کی حفاظت کے لیے یاد کر رہا ہوں، تو رب العالمین ایسے شخص کے حافظے میں برکت عطا فرماتا ہے. دوسرا سبب جو حافظے کو مضبوط کرتا ہے وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا. گناہوں کو چھوڑنا. امام وکیع بن جراح، امام شافعی کے استاد ہیں وکیع ابن الجراح، ان کے بارے میں ایک شخص علی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی وکیع بن جراح کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں دیکھی، میں نے کبھی بھی ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب، انما هو حفظ، انہیں چیزیں یاد تھیں، چیزیں یاد تھیں. کہتے ہیں پھر میں نے ان سے فسألته عن ادویۃ الحفظ، میں نے کہا کوئی دوا وغیرہ بتا دیجئے، کچھ معجون مرکب، کچھ دوا ہو تاکہ اپنا حافظہ مضبوط کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ان علمتک الدواء استعملتہ، اگر میں تمہیں دوا بتا دوں تم اس کو استعمال کرو گے؟ ارے دوا معلوم ہو جائے تو اس کے بعد استعمال نہ کرنے والا تو بیوقوف آدمی ہے. کہا کہ ضرور کروں گا. کہا کہ ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دو. آگے کہتے ہیں ما جربت مثلہ للحفظ، حفظ کے لیے جتنا فائدہ گناہوں کو چھوڑنے سے ہے میں نے کوئی اور چیز کا تجربہ نہیں کیا. جتنا تجربہ میں نے گناہوں کو چھوڑ کر دیکھا ہے کہ حفظ کو مضبوط کتنا کرتا ہے یہ عمل، اتنا کسی اور چیز کو میں نے تجربہ نہیں کیا. بلکہ انہی کے شاگرد امام شافعی ہیں. امام شافعی ان کے پاس گئے اور کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی، یہ بھی امام شافعی کے اشعار ہیں جو انہوں نے اپنے دیوان میں ذکر کیے ہیں اپنی کتاب میں. کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت برا حافظہ ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، مجھ سے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو. کیا کرو؟ گناہوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ آگے کہتے ہیں واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطى لعاصی لا یہدى لعاصی، دو روایتیں ہیں. کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور نور کبھی کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے علم کا جو نور ہے، جو نور علم ہے، رب العالمین ہمیشہ اپنے فرما بردار بندوں کو دیتا ہے، کسی گنہگار کو وہ نور نہیں دیتا. تیسری چیز جو ہمارے حفظ کو مضبوط کرتی ہے وہ ہے دوام. ہمیشہ ہم حفظ کرتے رہیں، چیزوں کو ہمیشہ دہراتے رہیں. ایک عالم دین ہیں ابن الفرات، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی دن یاد کرنا نہیں چھوڑتے تھے.
ایک لائن یاد کرتے، تھوڑا سا یاد کرتے، لیکن روز یاد کیا کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ حافظہ انسان کا مضبوط ہوتا ہے. اور ساتھ میں چیزوں کو دہراتے رہیں، تکرار بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی یاد کی ہوئی چیز کو دہرائیں گے نہیں تب تک وہ ہمارے سینے میں محفوظ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو روز ہو گرچہ تھوڑا ہو. یہ بخاری کی روایت. اور قرآن کریم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعقلہ. ایک صاحب قرآن کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک اونٹ والے کی مثال ہے. انسان اگر اونٹ کو باندھ کر رکھے تو اونٹ اس کے پاس محفوظ رہے گا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ. اگر انسان اس کی نکیل چھوڑ دے تو اونٹ چلا جائے گا. یہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث. کیا مطلب؟ انسان اگر قرآن کو بار بار پڑھتا رہتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں محفوظ رہتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ قرآن کا دور کرنا چھوڑ دے، قرآن کی تکرار کرنا چھوڑ دے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے تو قرآن کو سینے سے نکلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے علم کو دہرائے نہیں تو اس کا علم چلا جاتا ہے، اس کا علم چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب قرآن اتنی آسان کتاب ہے، اس آسان کتاب کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس آسان کتاب کو دہرائیں گے نہیں تو یہ ختم ہو جائے گی آپ کے سینے سے. تو باقی علوم کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ باقی علوم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جن کتابوں کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ آسان ہیں، ان کتابوں کو اگر نہیں دہرائیں گے تو وہ کتنے تیزی سے جائیں گے آپ کے سینے سے. تو ویسے ہی قرآن کو اگر ہم نہیں دہراتے ہیں جبکہ قرآن آسان ہے، آسان ہونے کے بعد، اتنا آسان ہونے کے بعد کہ رب العالمین نے اس کے آسان ہونے کی گواہی دی ہے، اگر اتنا آسان قرآن اس کو ہم نہ دہرائیں ہمارے سینے سے نکل جاتا ہے تو دنیا میں جو اور کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو اگر ہم نہیں دہرائیں گے تو وہ کتنی جلد ہمارے سینے سے نکل کر ختم ہو جائیں گے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہو پائے گا. اب یہ جو یاد کرنا اور تکرار کرنا ہے یہ کتنا مشکل کام ہے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت اصعب علی النفس من الحفظ للعلم والتکرار له. میں نے انسانی نفس پر حفظ اور حفظ کو دہرانے سے زیادہ مشکل کام کوئی اور نہیں پایا. انسان چیزوں کو یاد کرنے میں کتنی سستی برتتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں یاد کروں، اور یاد کر لے تو دہرانے کے لیے کتنا مشکل کام ہے. دہرانے کی انسان کی عادت نہیں ہے. آپ ایک کتاب ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو کتنی مرتبہ آپ اس کو دہراتے ہیں. جو لوگ ثانیہ میں ہیں متوسطہ، انہوں نے اولیٰ میں امین النحو پڑھی ہے، کتنی مرتبہ اس کو دہرایا ہے. امین الصرف پڑھی ہے، کتنی مرتبہ اس کو دہرایا ہے. اور بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، کتنی مرتبہ دہرایا ہے. انسان کی طبیعت میں تکرار نہیں ہے، لیکن بغیر تکرار کے علم آ بھی نہیں سکتا، یہ بھی یاد رہے. ہم اگر اپنی سابقہ کتابوں کو نہیں دہراتے ہیں جو ہم اپنے پچھلے کلاسز میں پڑھ کر آئے ہیں تو وہ علم ہمارے سینے میں محفوظ نہیں رہ سکتا. دہرانا بہت ضروری ہے، تکرار بہت ضروری ہے، اور یہی تکرار ہے جو انسان کو بھولنے سے محفوظ رکھتی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا تھا کہ ایک فقیہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا سبق دہرا رہے تھے، درس دہرا رہے تھے، اور اتنی مرتبہ انہوں نے دہرایا، اتنی مرتبہ دہرایا کہ گھر میں ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کتنی مرتبہ دہراؤ گے؟ مجھے یاد ہو گیا. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ مجھے یاد ہو گیا. تو انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا اور کہا کہ چلو سناؤ، تو سنا بھی دیا اس نے. کہا ٹھیک ہے. اچھا کچھ دن جب گزر گئے تو دوبارہ اس فقیہ نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ جو آپ نے سبق یاد کیا تھا مجھے سن کر ذرا وہ دہرائیے. کہا کہ میں تو بھول گئی. کہا کہ اسی لیے تو میں یاد کر رہا تھا بار بار تاکہ مجھے وہ چیز لاحق نہ ہو جو تم کو لاحق ہوئی. تم بھول گئی، کیوں تم نے اس کو دہرایا نہیں بار بار، اور میں اسی لیے دہرا رہا تھا تاکہ میں اس کو بھولوں نہ. اگر کوئی شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ میں چیزوں کو یاد کر کے بھول جاتا ہوں تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ چیزوں کو دہراتا نہیں. اگر وہ یاد کر رہا ہے اور وہ چیزوں کو دہرائے نہیں تو پھر وہ یہ شکایت کرنا بھی چھوڑ دے. وہ یہ شکایت کرنا چھوڑ دے کہ میں بھول جاتا ہوں. ظاہر بھولیں گے. اگر چیزوں کو ہم دہرائیں گے نہیں، دہرانے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو وہ چیز ہمارے دماغ سے نکل جائے گی. میں نے آپ کے سامنے ابھی بتایا کہ 20 مرتبہ دہرانے کے بعد امام محترم نے کہی
سلف میں سے کتنے علماء کرام ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ابو اسحاق شیرازی کہا کرتے تھے کہ میں چیزوں کو یاد کرتا ہوں 70 مرتبہ دہراتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ دہراتا ہوں. ایک فقیہ ہیں امام حسن بن ابی بکر النیساپوری، وہ کہتے ہیں لا يحصل الحفظ الی حتی یعاد 50 مرہ. مجھے اس وقت تک چیز یاد نہیں ہوتی جب تک میں 50 مرتبہ اس کو نہ دہرا لوں. کتنی مرتبہ؟ کچھ کے بارے میں آتا ہے 100 مرتبہ اپنا سبق دہراتے تھے. تو ظاہر ہے جب اس طرح دہرایا جائے گا تو علم مجبور ہو جائے گا آپ کے سینے میں محفوظ ہونے کے لیے. علم خود آئے گا کہ بھائی اتنی مرتبہ دہرا رہا ہے. اور اللہ رب العالمین انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان کو وہی ملتا ہے جو انسان محنت کرتا ہے، اور انسان کی محنت عنقریب اس کو دکھا دی جائے گی. اب اگر ہم چیزوں کو یاد کرنے کے لیے اتنی محنت کریں، اتنی مرتبہ دہرائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علم ہمارے سینے میں محفوظ نہ ہو؟ اب ہم غور کریں کہ ہمارا حفظ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. دیکھیے ایک بات اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امام خطیب بغدادی نے بھی یہ بات کہی ہے. ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ اگر آپ چیزوں کو یاد کر کے دہراتے نہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو یاد کرنے کے لیے اتنی محنت لگائی، ایک چیز کو یاد کرنے کے لیے آپ نے وقت لگایا، محنت صرف کی، آپ کی دماغی انرجی ختم ہوئی، اور آپ نے اس کو دہرایا نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ بھول جائیں گے. بھولیں گے، پھر دوبارہ یاد کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا. تو اب دوبارہ محنت کرنی پڑے گی، ڈبل محنت ہو گئی. اب یہ تو ایسی ہی ہے کہ انسان ایک عمارت بنائے اور بنانے کے بعد اس کو دوبارہ نیست و نابود کر دے، تباہ کر دے، پھر اس کو دوبارہ بنانا پڑے، پھر اس کو تباہ کر دے. تو انسان اگر چیزوں کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو دہراتا نہیں ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز بھول جاتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ یاد کرنے کے لیے پھر وہی محنت چاہیے ہوتی ہے. تو اسی لیے بہتر یہی کہ انسان یاد کرنے کے بعد چیزوں کو دہرا لیا کرے. اس سے انسان کا حافظہ مضبوط رہتا ہے. حافظے کی مضبوطی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اور سامعین اور عزیز طلبہ، ایک چیز اور یاد رکھیں، قرآن کریم بہت بابرکت کتاب ہے. اس کی برکت یہی ہے کہ جو لوگ حفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ کتنا کام کرتا ہے، دوران حفظ کتنا کام کرتا ہے، حفظ کے بعد کتنا کام کرتا ہے. تو یہ جو قرآن کا حفظ ہے، جو بچے حافظ نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کریں یا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن پڑھنا بھی انسان کے حافظے میں برکت کا سبب بنتا ہے. قرآن بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب بابرکت ہے. یہ قرآن کریم بابرکت کتاب ہے، اور اس کی برکت ایک یہ بھی ہے کہ ہم جب اس کی کثرت تلاوت کرتے ہیں، جب ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو رب العالمین اس کی برکت سے ہمارے حافظے کو مضبوط کرتا ہے، حافظے میں اضافہ ہوتا ہے. اور جہاں یہ بہت ساری چیزیں ہو گئیں حافظے کے لیے، تو وہاں حافظے کے لیے کچھ غذائیں بھی علماء کرام نے تجویز کی ہیں کہ ہم کیا کیا کھائیں جس سے ہمارا حافظہ بہتر رہے. یہ چیزیں بھی علماء کرام نے لکھی ہوئی ہیں. ہماری غذائیں کیا ہیں؟ پوڑی، سبزی، کولڈ ڈرنک، بریانی، یہ تمام ہماری غذائیں ہیں. آپ یہ بتائیں، کوئی شخص گاڑی میں پیٹرول کے بجائے کہے چلو ایک نئی کولڈ ڈرنک آئی کیمپا، اس کا بڑا والا جو فلیور ہے وہ ڈالتے ہیں، اتنا مہنگا بھی ہے. یا پھر کوئی کہے کہ اس میں کوئی لمکا ڈال دے، کوئی پیپسی ڈال دے، اور کہے کہ ہے تو مہنگی، تو کیا گاڑی چلے گی؟ چلیے آپ بھی چھوڑیے، کوئی آب زمزم ڈال دے، کہ اتنا بابرکت پانی ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، چلو آب زمزم گاڑی میں ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے گاڑی چلنے لگے. تو کتنا بابرکت ہو، لیکن وہ آب زمزم اس کے لیے بنا نہیں ہے. آب زمزم کار کے لیے یا بائک کے لیے نہیں بنا ہے. ہم یہ سوچیں آب زمزم اتنا بابرکت پانی ہے، گاڑی نہیں چل رہی ہے، تو وہ اس کے لیے ہے ہی. ہمارے جسم کو، ہمارے دماغ کو کچھ اہم غذائیں چاہیے ہوتی ہیں، جو غذائیں ہمارے دماغ کو فائدہ پہنچائیں. اب ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم، انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ ایک محدث کو چاہیے، یہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ کشمش زیادہ سے زیادہ کھائے، کشمش. اور ایک امام نے تو اس کی تعداد بھی لکھی ہے
کہا کہ 21 کشمش، لال کشمش انسان کو صبح میں خالی پیٹ کھانی چاہیے، اس سے انسان کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ بات بھی لکھی کہ انسان کو شہد پینا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، مسواک، یہ تمام چیزیں حافظے کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں، یہ تو انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سائنس کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں یا میڈیکل سائنس کے بھی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے جسم کو یا ہمارے دماغ کو کچھ خاص نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پر اومیگا 3، یہ فیٹ ایسڈس یہ ہوتے ہیں، نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، ہمارے دماغ جو میموری جو ہوتی ہے، ہماری یادداشت، اس کو بہتر کرنے میں یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ایسی وائٹامن سی ہو گیا، وائٹامن ای ہو گیا، ایسی ہی آئرن ہو گیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے دماغ کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ لیکن اب یہ چیزیں ہوتی کس میں ہیں؟ جتنے قسم کے میوہ جات ہیں، کاجو، بادام، اخروٹ اور ایسے ہی کالے چنے، مونگ پھلی، یہ تمام چیزیں ہم اپنی غذاؤں میں شامل کریں۔ اگر کسی کے پاس کاجو بادام خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم وہ مونگ پھلی لے کر آ جائے۔ مونگ پھلی یا کالا چنا، اس کو غریبوں کا بادام کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ لوگ کالے چنے کو غریبوں کا بادام کہا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آسانی سے میسر بھی ہوتا ہے، سستا ملتا ہے۔ ایسے ہی مونگ پھلی آپ لے کر آئیں گے تو وہ بھی سستی ملے گی۔ تو یہ چیزیں اپنی غذاؤں میں شامل کریں، اور ان سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دماغ کو قوت ملتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم گئے جا کے کچھ بسکٹ کھا لیا، سموسہ کھا لیا، میٹھا سموسہ کھا لیا، یہ تمام چیز آپ دیکھیں کس طرح کے تیل میں وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ تیل جو بار بار گرمایا جاتا ہے اور اسی تیل کو بار بار یوز کیا جاتا ہے، اس تیل میں ڈبکی لگائے ہوا سموسہ اور اس تیل میں ڈبکی لگایا ہوا غرق آب پوڑی کیا آپ کے دماغ کو فائدہ پہنچائیں گے؟ اور اوپر سے وہ میدا، یہ تمام آپ کے جسم کو بھی اور آپ کے دماغ کو بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں طلبہ سستی کا شکار ہیں۔ کیوں سستی کا شکار ہے؟ ظاہر ہے جس کی غذا کا دار و مدار پوری سبزی اور سموسے پر ہو، وہ کیسے چست رہ سکتا ہے؟ چستی کے لیے انسان کو کی دماغ کو انرجی پہنچانے کے لیے ایسی غذائیں کھانی پڑیں گی جو ہمارے دماغ کو فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ اگر جب تک ہم اپنی غذاؤں میں یہ میوہ جات یا کم سے کم جو کالے چنے ہوتے ہیں یا جس کو بھون کر پیش کیا جاتا ہے جو آپ کو پیلے والے چنے ہو جاتے ہیں، اور وہ یا مونگ پھلی کم سے کم اگر ہم اپنی غذا میں شامل نہیں کرتے ہیں تب تک ہمارے دماغ کو باقی جو آپ لوگوں کو یہاں چیزیں ملتی ہیں ماشاء اللہ، گوشت وہ تو ہے ہی، آپ جو آپ گوشت کھاتے ہیں وہ تو مفید ہے ہی آپ کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی غذاؤں میں جب ہم شامل کرتے ہیں تو دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے، اور دماغ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ طلبہ گٹکا، ٹھیک ہے، کھینی اور نہ جانے کون کون سی چیزیں کھاتے ہیں جس میں ان کے جسم کو تو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں چست نہیں رہے، کلاس میں بیٹھے ہوں گے سست، نیند آ رہی ہے، چلنے میں سست، ٹھیک ہے، بات چیت میں سست۔ ظاہر ہے جب ہم اپنے جسم کو ایسی نقصان دہ چیزیں پہنچائیں گے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہی نسل آگے چل کر باپ بنے گی۔ کیسے باپ؟ ایسے باپ جو گٹکا کھاتے ہیں، ایسے باپ جو سگریٹ پیتے ہیں، ایسے باپ جو نشہ کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہی نسل آگے چل کر باپ بننے والی ہے، اور ایسے باپ، اور ہر شخص یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا میرے جیسا نہ ہو، میرا بیٹا میرے جیسا نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک طالب علم اپنی غذا پر توجہ نہیں دیتا تو اس کا حافظہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ کے سامنے جو حافظے کی بات رکھی وہ اسی لیے رکھی کہ ہمارے دور میں لوگ اس حافظے کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں۔ کیا حافظہ جو ہوتا ہے، علماء کرام نے اس کی دو قسمیں کی ہیں۔ حفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حفظ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا ہوا کہ انسان جو چیز پڑھتا ہے وہ یاد ہو جاتی، اور ایک حفظ وہ ہے جو حفظ کسبی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ محنت کر کے بھی اپنے حافظے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ حفظ ہر ایک کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بہت مضبوط حافظہ دیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمت اور اس کا احسان۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے حافظہ دیا ہے لیکن وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، تو وہ اس کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے حفظ کو مضبوط کریں روز چیزوں کو یاد کر کے۔ جب انسان روزانہ تھوڑا تھوڑا کچھ بھی یاد کرتا ہے
تو اس سے اس کا دماغ مضبوط ہوتا ہے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے، آپ روز کچھ نہ کچھ یاد کرنا شروع کر دیں، اس سے آپ اللہ رب العالمین آپ کے حافظے کو مضبوط بنائے گا. اس کے بعد میں ایک دو بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک اور کمی جو طلبہ کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے اپنے وقت کو ضائع کرنا. بعض طلبہ وقت ضائع کرنے کو اہمیت نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وقت اپنے ہاتھ کی کھیتی ہے، جتنا چاہے اگاؤ، جتنا چاہے کاٹو. ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں میں غفلت کا شکار ہیں. پہلی نعمت صحت اور دوسری نعمت خالی وقت. جو انسان اس خالی وقت میں کچھ نیکی کے کام کر کے، کچھ علمی کام کر کے اپنے علم کو اور اس وقت کو استعمال میں لا سکتا ہے، انسان بھول جاتا ہے. امام بزار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ما ضیعت ساعۃ من عمری فی لہو او لعب. میں نے اپنی عمر کا 1 گھنٹہ بھی کبھی کسی لہو و لعب میں، بیکار سے کاموں میں ضائع نہیں کیا. بلکہ ان میں سے بہت ساروں کا یہ حال تھا کہ وہ کھانے کے وقت بھی پڑھتے تھے. کچھ محدثین کے بارے میں آتا ہے، ایک کا نام ہے احمد بن سلیمان. ان کے طلبہ جب ان کے سامنے درس سیکھنے آتے تھے تو وہ اپنے طلبہ سے کہا کرتے تھے، تم پڑھتے رہو، میں کھانا کھاتا رہتا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں اور تم پڑھتے رہو. ان کا درس سنتے تھے کھانے کے دوران تاکہ وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ کھاتے وقت خود تو پڑھ نہیں سکتے، کم سے کم سن تو سکتے ہیں. یہ تو آپ چھوڑیے. کچھ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو حکم دیتے تھے کہ تم کتاب پڑھو اور زور سے پڑھو. ان کو قضاء حاجت آتی تھی تو وہ جاتے تھے بیت الخلاء اور زور سے کہا کرتے تھے کہ تم زور سے پڑھو، میں وہیں بیٹھ کے سنوں گا تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو. اب دیکھیں، یہ بات سننے میں تو عجیب سی لگتی ہے، لیکن آپ یہ غور کریں کہ ان شخص کے یہاں وقت کی کیا قیمت ہے کہ وہ بیت الخلاء میں جو وقت گزار رہے ہیں اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا. کیسے؟ ان سے کہا خود تو پڑھ نہیں سکتے وہاں کتابیں، بیت الخلاء میں بیٹھ کے کتابیں تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن سن تو سکتے ہیں. کہا تم کتاب کو لو اور زور سے پڑھو تاکہ میں سن سکوں اور یہ میرا وقت ضائع نہ ہو. یہ آپ دیکھیں، انسان جب اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. ایک شاعر ہیں صالح ابن حبیرہ، وہ کہا کرتے تھے، والوقت انفس ما عنیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یضیع. وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے. آپ جتنی چیزوں کی حفاظت پر زور دیتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے. اور وہ کہتے ہیں وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ، اور میں دیکھتا ہوں کہ انسان جتنی آسانی سے وقت کو ضائع کر دیتا اتنا کسی اور چیز کو ضائع نہیں کرتا. تو وقت کی اہمیت کو سمجھیں. انسان چلتے پھرتے اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہو، وہ چیزوں کو دہرا رہا ہو، وہ چیزوں کو پڑھ رہا ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو رکھتے ہیں تاکہ چلتے ہوئے اس کتاب کو پڑھیں. میں نے کچھ طلباء کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ڈائریاں اپنے پاس رکھتے ہیں، اس میں چیزوں کو لکھا ہوا ہے. وہ جب ہاسٹل سے مسجد جاتے تھے، سنابل کی بات میں کر رہا ہوں، ہاسٹل سے مسجد جاتے تھے تو اس دوران چلتے ہوئے اس چیز کو دہراتے ہوئے جاتے تھے تاکہ یہ وقت جو چلنے کا ہے یہ ضائع نہ ہو. اب آپ دیکھیں، جب اس طرح ہم اپنے وقت کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ یہ وقت ہماری قدر کرے گا. اور آخر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ علماء کرام نے ہمیشہ اس بات پر توجہ دی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی کتابیں جو متن کی ہوتی ہیں ان کو یاد کریں، ان کو سمجھیں اور کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس کو پڑھیں. مثال کے طور پر اردو میں ہم جو یہاں پڑھتے ہیں، امین النحو ایک کتاب ہے چھوٹی سی، بلوغ المرام حدیث کی ایک کتاب ہے، اربعین نووی ایک کتاب ہے. تو علماء کرام، موجودہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ہر فن میں جو کتابیں مختصر لکھی گئی ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر عقیدے میں اس کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، الاصول الثلاثہ یا القواعد الاربع یا کتاب التوحید، یہ یاد کر لینی چاہیے. حدیث میں اربعین نووی، عمدۃ الاحکام یا بلوغ المرام، یہ کتابیں یاد ہونی چاہیے.
بلوغ المرام یاد کروائی جاتی ہے اور حدیث کی کتابوں میں اہم کتاب مانی جاتی ہے بلوغ المرام۔ اس کے علاوہ عقیدے میں یہ کتاب ہو گئی، اور جن کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا تھا، شیخ عبد المحسن محمد القاسم جو مسجد نبوی کے امام و خطیب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسی طرح کی کتابوں کو، ان طرح کی کتابوں کو جمع کیا ہے تاکہ ایک طالب علم کے لیے یاد کرنا آسان ہو۔ ہم غور کریں، جب ہم کچھ مرحلے آگے بڑھ جائیں تو ہماری کوشش یہ ہو جو عربی میں کتابیں لکھی گئی ہیں، متن، مختصر متن، ان کو یاد کریں۔ جیسے نحو میں آج الرومیہ یا الفیہ ابن مالک، یہ کتابیں یاد کرنے کی صلاح دی جاتی ہے کہ یاد کی جائے۔ فقہ میں ذات المستقنع، بلوغ المرام، یہ تمام کتابیں یاد کی جائیں۔ ایسے ہی میراث جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اس میں کتاب الرحبیہ، اشعار میں یہ کتاب ہے، اس کو یاد کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ ایسے ہی عقیدے میں عقیدہ واسطیہ، عقیدہ طحاویہ، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سنابل میں بھی، عقیدہ واسطیہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو یاد کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کو یاد کر لے انسان، ازبر کر لے، اور اس کی شرح اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھے، یا کم سے کم شرح پڑھے اس کی، تاکہ یہ کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ تو یہ کتابیں ہیں جو انسان کو یاد کرنی چاہیے، اور ہمیشہ سے علماء کرام نے کچھ خاص کتابوں کو فوقیت دی ہے، کچھ خاص کتابوں کو اہمیت دی ہے کہ انسان ان کتابوں کو یاد کرے، تاکہ یہ کتابیں جب اس کے سینے میں محفوظ رہیں گی تو اس کو عالم بننے میں یا لوگوں کو سکھانے میں یا کسی کو کوئی مسئلہ بتانے میں دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو علم سمجھنے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے اوقات اور ٹائم ٹیبل سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ رب العالمین ہمیں چیزوں کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ ایک قول میں اور بتا دوں آپ کو، امام عبد الرزاق کہا کرتے تھے کہ کل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعد، ہر وہ علم جو اپنے ساتھی کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا، آپ اس کو علم شمار نہ کریں۔ آپ کا علم اگر آپ کے ساتھ بیت الخلاء نہیں جاتا، کیا مطلب؟ کتابیں تو لے کر جائیں گے نہیں، آپ کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ اگر آپ کے سینے میں محفوظ علم آپ کے ساتھ بیت الخلاء نہیں جاتا تو آپ اس کو اپنا علم شمار نہ کریں۔ علم وہ ہے جو آپ نے کتابوں میں محفوظ نہیں کیا ہے، بلکہ علم وہ ہے جو آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر، علم وہ ہے، علم وہ نہیں جو آپ نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، علم وہ ہے جو آپ کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ سینوں میں زیادہ سے زیادہ علم محفوظ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل علم یہی ہے جو ہم نے سمجھا اور جو ہم نے یاد کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کہنے والے کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور سننے والوں کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔